لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز عزیزان وقار، آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں جس موضوع کو ہم نے گزشتہ جمعے شروع کیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ایک ذمہ دار شہری، ذمہ دار بننا اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان پر بہت بڑا فضل ہے۔ سامعین اکرام، اس جہاں کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ معاملات کے اندر ہو، عادات کے اندر ہو، معاشیات کے اندر ہو، سیاست کے اندر ہو، تجارت کے اندر ہو، عدل و انصاف کے معاملات ہوں، اخلاق و عادات کے معاملات ہوں، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات آپ سے بڑھ کر کسی اور کے نہیں ہے۔ جیسا عدل و انصاف آپ نے قائم کیا اس سے بڑھ کر کوئی بھی عدل نہیں کر سکا۔ معزز عزیزان وقار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جس طرح غریبوں کے ساتھ برتاؤ کیا کوئی بھی نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کوئی بات غلط نہیں ہے یا کوئی یہ بات حقائق سے بالا تر نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں پروٹوکول اس انسان کو دیا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھے لباس کو زیب تن کرتا ہو، اس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر بڑی حیثیت دیتے ہیں، اگرچہ وہ اخلاق سے گرا ہوا انسان ہو، شرابی، کبابی، زانی ہو، ڈاکو، لٹیرا ہو، لیکن ہمارے معاملات کے اندر ایسا انسان جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ بڑا ہی رتبے والا انسان ہے۔ لیکن جب ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات طیبات کو دیکھتے ہیں، آپ نے غریبوں سے بڑا ہی پیار کیا ہے، بڑا ہی پیار کیا ہے۔ ہمیں تو غریب نظر آ جائے ہم اپنے ماتھے پر تیوڑی چڑھا لیتے ہیں۔ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب کے سامنے ہے۔ کسی کا لباس پرانا ہو، ہم اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارہ ہمارے چہروں کو دیکھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ میں کس معاشرے کا شہری ہوں۔ وہاں
جب ہم نسائی کی حدیث پڑھتے ہیں، مدینہ کے اطراف میں کچھ دیہات تھے، کچھ آبادیاں تھیں، وہاں ایک عورت تھی جو نہایت غریب، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کو ام محجانہ محدثین نے اس کا نام لکھا ہے۔ یہ 1971 سنن نسائی کی حدیث ہے۔ وہ بیمار ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ وہ ایک ایسی عورت جو غریب، بے سہارا، وہ اللہ کے گھروں کی صفائی کرنے والی۔ ہم تو صفائی کرنے والوں کو اچھا نہیں نہ گردانتے، چاہے وہ ہمارے روڈوں کی کر رہا ہو یا ہمارے مکانوں کی کر رہا ہو، چاہے ہمارے کپڑوں کی کر رہا ہو، چاہے ہماری مساجد کی کر رہا ہو۔ وہ ایک غریب لاچار عورت بیمار ہوئی، اللہ کے رسول خود چل کے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ ایون کہ احادیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول آتے جاتے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا صحابہ اگر یہ اس کو کچھ ہو جائے تو مجھے ضرور بتلانا کہ اس کے میں جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ وہ فوت ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کی میت کو لے کے آئے، اور جب آگے آ کے دیکھتے ہیں عشاء کا وقت گزر چکا تھا، اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے۔ صحابہ نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بھی ایک ادب تھا، ایک احترام تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ہی اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور جا کے اس کو جنت البقیع میں دفن کرائے۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتلاؤ اس عورت کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی ہے، آپ آرام کر رہے تھے، ہم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تو ہم جا کے نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس کی قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھ کے آئے۔ یہ میرے نبی کا غریبوں کے ساتھ برتاؤ ہے، یہ میرے نبی کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کا اب اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو ایک پیغام اور ایک میسج ہے کہ اس جہاں کے اندر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ نے کسی کو مقام بلند دیا ہے، کسی کو روپیہ پیسہ زیادہ دیا ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جس کے پاس تھوڑا روپیہ پیسہ ہے وہ تمہاری نظروں میں حقیر بن جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نگاہ میں یہ دنیا ساری کی ساری ایک برابر ہے۔ اگر کسی کو کسی پر فوقیت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، یہ میرے نبی کا میسج ہے، یہ میرے نبی کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ میرے نبی غریبوں کے ساتھ بھی پیار کیا کرتے تھے۔ حدیث صحیح مسلم کی، جنت اور جہنم آپس میں بحث و تقرار کر رہے ہیں، مکالمہ ہو رہا ہے۔ ان کے اندر جہنم کہتی ہے فقالت النار اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جو متکبر ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں، اپنے آپ کو اکھڑو سمجھنے والے ہیں، انا پرست ہیں، اکڑ دکھانے والے لوگ ہیں، وہ میرے اندر لائے جائیں گے۔ وقالت الجنہ، جنت کہتی ہے فما لی لا تدخلونی، مجھے کیا ہے، میرے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے کمزور لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو عاجز، کمزور ہیں، عاجز ہیں، بالکل سیدھے
اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کو منانے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، ایسے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، فرمایا جو جنت ہے یہ میری رحمت ہے، میں جنت کی وجہ سے اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی وجہ سے میں اس کو بھر دوں گا۔ جو مجھے یاد رکھتے ہیں، جو عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں جنت کو بھر دوں گا۔ اور جہنم کے متعلق میرے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا عذاب ہے، اس کے ذریعے میں جابروں، متکبر، ظالم، فاسق لوگوں کو پکڑ کے اس کے ذریعے عذاب دوں گا۔ یہ حدیث اسی ضمن میں ہے کہ جو آج آپ دنیا کا سروے کر کے دیکھیں، ہمارے ملک کے جس حصے میں وڈیرا نظام ہے وہاں پر ظلم و ستم کی انتہا ہے، تشدد کی بھرمار ہے، مار مار کے اپنے ملازموں کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کسی غریب کی ہماری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کسی کو کوئی فوقیت نہیں دیتے کہ اگر کوئی کسی انڈسٹری کے اندر، کسی دفاتر کے اندر کسی اونچے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے پاس چیئر ہے، اس کا رتبہ ہے، تو وہ اپنے ورکر کو، اپنے ملازم کو ایک ٹکے کی حیثیت کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ یہاں ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ایسے ایسے فرامین ہیں، ایسے ایسے پیغامات ہیں، جب ہم ان کو سمجھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ نشین کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ بڑا پیار کیا ہے، اور یہ میسج ہمارے لیے ہے کہ تم بھی غریبوں کے ساتھ پیار کیا کرو، اگر اللہ نے تمہیں یہ ملکہ اور یہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ اپنی امت کے خیر خواہ، اپنی رعایا کا خیال کرنے والے، آئیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، یہ بھی ذمہ دار شہری ہونے کی ایک حیثیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدا لم یرح ریحۃ الجنہ، جس کسی نے کسی معاہدہ، یعنی ایسی قوم جو اقلیت ہے، ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی مسلم اس کو قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا وہ جنت جس کی خوشبو کی مسافت 40 برس تک آتی ہوگی، 40 برس کی مسافت تک وہ خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی، اس جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جس نے ایسی اقلیت قوم کے شخص کو قتل کیا جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک ایک میسج اور ایک پیغام پہنچایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہودی غلام بچہ آپ کا خادم تھا، وہ بیمار ہو جاتا ہے، ہم تو جو خادم ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم تو ان کا حال دریافت نہیں نہ کرتے، ہم انسلٹ سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، ہم انسلٹ سمجھتے ہیں کسی اپنے ملازم کے حال کو دریافت کرنے کے لیے، کسی سے یہ پوچھنے کے لیے بتلاؤ تمہارے گھر میں گزر بسر کیسے چل رہا ہے،
تمہاری طبیعت خراب تھی، کیا حال ہے؟ ہم تو یہ پوچھنا گوارا نہیں سمجھتے۔ وہ کائنات کا امام جس کو خالق ارض و سما نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اور جس کی زبان سے ایک الفاظ نکلتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس کو اپنی تسبیح کے دانوں میں پرونے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے منہ سے اگر لعاب نکلتا تھا صحابہ پکڑ کے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سامعین اکرام، ہم اس نبی کی امت ہے۔ یہودی غلام بچہ بیمار ہوا جو آپ کا خادم تھا، آپ چل کے اس کے گھر گئے، گھر جا کے بچے کا حال دریافت کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اسلم، تم مسلمان ہو جا۔ فاسلم، تو وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے اسلام قبول کرتا ہے تو یہ جان حلق سے جدا ہو جاتی ہے، وہ خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پیغام جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ رویہ دیکھو، پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ ایک مرتبہ ایک کافر مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے، کافر ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان بن کے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کے لیے بکری کا دودھ لے کے آؤ۔ ایک بکری کا دودھ لایا گیا، وہ پی گیا، دوسری کا، تیسری کا، ایون کہ 7 بکریوں کا دودھ لایا گیا، وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اگلا دن آتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اس کے لیے بکری کا دودھ لایا جائے۔ پہلی کا لایا گیا، وہ پی گیا، دوسری کا لایا گیا، اس نے آدھا پیا اور اس کا پیٹ بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوتا ہے وہ 7 انتڑیاں بھر کر کھاتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ 1 انتڑی بھر کے کھاتا ہے، 7 کو ایسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ ہے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ ایک میڈیکلی سمجھ آتی ہے۔ آج جو ہم زیادہ بیمار ہیں نا، جو پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، معدے خراب ہے، اس کا سبب ایک یہ ہے۔ اور دوسری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر مہمان آیا ہے، آپ اکتائے نہیں ہیں، آپ نے پیٹ بھر کے اس کی مہمان نوازی کی ہے۔ جب تک وہ پیٹ اس کا نہیں بھرا ہے آپ دودھ منگواتے رہے۔ ہمارے پاس کوئی اپنا آ جائے تو ہمارے ماتھوں پر تیوڑیاں آ جاتی ہیں۔ مہمان تو رحمت ہوتا ہے، مہمان ہم سے ہمارا رزق نہیں کھانے آیا، وہ تو جو اللہ نے اس کا مقدر کا وہاں لکھا تھا وہ تو وہ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو ہم نے اپنے ماتھوں پر تیوڑی چڑھا لی کہ لو جی آج کرن آ گیا ہے ہمارا نقصان۔ یعنی ہمارا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، توکل کا ختم ہو جانا، بھروسے کا ختم ہو جانے کا یہاں اشارہ ہے۔ تو سامعین کرام، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ مجھے بتلائیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو سنوارو، اس سے اپنی اصلاح کرو۔ تو کب ہم اپنی اصلاح کریں گے؟ ہم تو چل رہے ہیں معاشرے کو دیکھا دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر رہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، پڑوسی کا پڑوسی کیا کر رہا ہے، ہماری گلی میں کیا چل رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا چل رہا ہے، ہمارے شہر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے عزیز و اقارب کی ڈیمانڈ کیا ہے، ہم اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔
اللہ کو راضی کرنے پر نہیں لگے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے نہیں لگے ہوئے، ہم تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت صاحب اللہ کو راضی کرنا ہوتا یا ہماری یہ نیت ہوتی، آج دنیا ناراض ہوتی، ہو جاتی، اپنے رب کو ناراض نہ کرتے، اپنے رب کی حکم و دنیا نہ کرتے، اللہ کی حدوں کو پامال نہ کرتے۔ اگر میں کہاں اس مسئلے کو چھیڑوں تو کہیں اختلافات کی بو نہ نکل آئے، تو میں یہی کہوں گا اشارتاً ہی بات کافی ہے۔ آپ بڑے دنا اور سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے ذہنوں کو اللہ نے بڑی وسعت دے رکھی ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اصلاح کیجئے، قرآن سے اپنی زندگی کی رہنمائی لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ کے اس کو اپنے لیے عملی نمونہ بنا کے اپنی زندگی کو بہترین راہ پر چلائیے، انشاءاللہ اللہ تعالی رحمتوں کے نزول برخا برسا کے رکھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی بڑا پیار کرنے والے، بڑا اچھا تعلق رکھنے والے، بڑے محدود پیمانے کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ تجارتیں بھی کی ہیں۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھ کے غیر مسلموں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ آج ہماری مسجد میں کوئی غیر مسلم آ جائے، ہم تو قتل کرنے پر چلے جاتے ہیں، مسجد کو ناپاک کر دے گا۔ اس مسجد سے بڑھ کے مسجد نبوی کی کیا شان ہے، اس حرم کی کیا شان ہے، جہاں اللہ کے رسول بیٹھ کے لوگوں کی امانتیں لیا بھی کرتے تھے، دیا بھی کرتے تھے، ان کے فیصلے کیا بھی کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے، ان کے دکھوں میں شامل بھی ہوا کرتے تھے۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک بحثیت ذمہ دار شہری بہترین عملی نمونہ ہے۔ رام اللہ کے رسول نے جو سکھلایا صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ آپ بزرگوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ ابو قحافہ کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے کہتے میں چل کے ان کے پاس جاتا، آپ ان کو میرے پاس کیوں لے کے آئے؟ کر رہا تھا حدیث کی کہ پیالہ لایا گیا، دائیں طرف بچہ بیٹھا ہے، بائیں طرف ایک بزرگ بیٹھا ہے۔ کے بعد اس بچے سے اجازت لی، اگر آپ کہتے ہو بیٹا بائیں طرف جو شخصیت بیٹھی ہے وہ آپ سے بڑی ہے، کیا میں اس سے ابتدا کر لوں؟ احترام، ادب کہاں ہے؟ ہم سکھلاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ ہم نے تو آج تک اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھلایا بیٹا کھانا اپنے آگے سے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، بیٹا کھانا کھانے کے بعد پھر ہاتھوں کو دھونا ہے، کلی کرنی۔ ہم تو اپنے بچوں کو ابھی تک یہ نہیں سکھلا سکے۔ کیوں نہیں سکھلا سکے؟ کیونکہ ہمارا خود کا عمل نہیں ہے۔ سستی، کاہلی، کھانا کھانے کے بعد وہاں سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، آپ نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی تربیت کی۔ قرآن اترتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میرے نبی اللہ سے اور اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ہے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بہت آگے نکل چکے ہیں، بہت آگے۔ ہم کہتے ہیں آگے نکلنے کو، ہم کہتے ہیں ہم ترقی پر جا رہے ہیں۔ حضرت صاحب وہ ترقی نہیں ہے، ہم اللہ کی رحمتوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو دن بدن دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے۔ وہ ہم نہیں سوچتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہمیں اس امت نے ایسی روایات میں کھو دیا ہے کہ جہاں ہم صرف اپنی زندگیوں کو چسکوروں کے اندر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
ہم اپنے کھانوں میں چسکا چاہتے ہیں، اپنے بستروں پر چسکا چاہتے ہیں، اپنے لباس پر چسکا چاہتے ہیں، ایون کہ ہمیں جو درس و تدریس دینے والے لوگ ہیں ہم اس سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں چٹکلے کوئی قصے کہانیاں سنا کے ہمارے وقت کو پاس کر جائے۔ بہت کم لوگ ہیں جو عبرت کے لیے یہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے علم والے اور بغیر علم والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، جو شعور والے ہوتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہی آتی ہے۔ ہمیں اپنی کاروبار کی بڑی سمجھ ہے، اپنے بچوں کے لیے سکول کا بڑا نالج ہے، اپنے بچوں کے ٹیوشن کے لیے بڑا نالج ہے، کس سکول کی پڑھائی اچھی ہے، کس ٹیوشن کی پڑھائی اچھی ہے، اس کے لیے ہم روپیہ پیسہ نہیں دیکھتے۔ جب دین کی باری آتی ہے تو پھر ہم سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا، رب کا قرآن یہ کہہ رہا تھا، رب کا پیغمبر یہ کہہ رہا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک ذمہ دار شہری بننے کی کوشش کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بات اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر بہتر بننا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کیسے بنے۔ مجھے عملی نمونہ پکڑو، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہی رویہ رکھو جو میں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ رکھا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی سیرت بناؤ، مجھے وہ کتاب بناؤ، مجھے وہ تحریر بناؤ، تاکہ مجھے جیسے جیسے پڑھتے چلے جاؤ میں تمہارے دلوں میں اترتا چلا جاؤں، اور پھر اسی پر تم عمل کرتے ہوئے میری سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین راستے پر چلاتے چلے جاؤ۔ تو سامعین اکرام، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایک صحیح سچا مومن مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ذمہ دار شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد یہ کائنات جو بنائی ہے اس کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں، کچھ حقوق ڈالے ہیں، کوئی صفائی ہے، ستھرائی ہے، پاکیزگی ہے، اپنے جسموں کی ہے، اپنے بستروں کی ہے، اپنے گھروں کی ہے، اپنے اولاد کی ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ نہ ہم اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں، نہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی عام ملتی ہیں، جب کسی کو کہہ دیا ہو نماز کے لیے چلیں، وہ کہتا ہے جی میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ اگر اسی وقت کسی کو کہہ دیں چلاؤ یار کسی ریسٹورنٹ پہ کھانے کے لیے جا، کہتے 2 منٹ مجھے دو، میں بس لباس چینج کر کے آیا، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یعنی کھانے پر، پیٹ بھرنے پر ہم سب سے آگے ہیں، اور جب اللہ کے آگے جھکنے کی باری آئے تو ہم سب سے پیچھے، سب سے پیچھے۔ بھائی جان، آپ قرآن اور حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، یقین مانیں میرا یہی پیغام ہے، نماز پڑھیں جیسے بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں، پہلے نمازی بنیں، پھر تحقیق کریں۔ اگر آپ کا دل نہیں مانتا کسی مسلک کو اپنانے کے لیے
تو میری یہ آپ سے گزارش ہے، آپ کا جیسے دل کرتا ہے ویسے تو نماز پڑھو یار، اللہ کے گھروں کو آباد تو کرو۔ پھر انشاءاللہ جب آپ نمازی بنیں گے پھر اللہ آپ کو یہ توفیق اور شعور بھی دے گا کہ پھر بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرا نبی نماز کیسے پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کو دائیں بائیں نہیں دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ نماز پڑھیے جیسے بھی پڑھیے، رب نے یہ نہیں پوچھنا تیرا ہاتھ کہاں تھا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن جو پہلا بندے سے سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز کے متعلق لیا جائے گا۔ ہم میں سے بڑے ایسے نمازی ہیں جو صرف ہفتے کے نمازی ہیں، بعض ایسے نمازی ہیں جو صرف رمضان کے نمازی ہیں، بعض ایسے ہیں جو عید کے عید نماز پڑھتے ہیں۔ بھائیو، نماز ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اللہ 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے، ہم ایک مرتبہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں بس جمعے کے جمعے چلے جائیں، ہفتے کے سارے بخشے جائیں گے، تو جو ہفتے کی نمازیں رہ گئی ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن جو پہلا حساب ہے، سوال ہے، وہ نماز کا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ذمہ دار شخصیت بنے، شخص بنے، غریبوں کے ساتھ پیار کرے، کسی کو حقیر کی نگاہوں سے نہ دیکھا کرو، ادب و احترام کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سب مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، الفت کو پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں ذمہ دار شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔